بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 3 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑ جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 3 جمادی الثانی پہلا جمعہ کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج 3 جمادی الثانی جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ سورت پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ سورت پڑھ کے اللہ سے جو چاہے مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے ضرور دیکھے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کے رب کریم سے مانگ لو، رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچیے گا کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ جمادی الثانی کے مہینے میں، عظمت اور برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ آج پڑھ کے دیکھیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 3 جمادی الثانی کا پہلا جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 جمادی الثانی جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, अपने मकसद की नियत कर लें। कोई नया घर चाहता है, घर मांग ले। गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। हर हाजत की नियत करके बैठना, ये ना सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह आज पूरी हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये आयत रब करीम को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा जमादी सानी के महीने में पहला जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के अपने वजीफे का आगाज करता है, अपने दिन का आगाज करता है और रब करीम से रो रो के मांगता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं राजी हूँ, ऐ फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आपके हक में बेहतरी के फैसले हो जाएं, आपके बिगड़े काम समझ जाएं, आपकी मुश्किलात का खात्मा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ के देखें। इस आयत में रब का शुक्र भी है। ये आयत अल्लाह को इतनी पसंद है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज अल्लाह करीम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया है। अगर आप भी अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज मेरे भाइयों 3 जमादी सानी जुमा के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, रब का शुक्र अदा करना है। रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकतें, वुसअतें आ जाती हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तो जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ के आपने रब को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब वक्त है रब से खजाने लूटने का। अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो बंदा नसीब और तकदीर के फैसले कराना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़ों का खात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, तो वो दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ के देखे। जुमादी सानी के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार रहे हैं। आज 3 जुमादी सानी जुमे का दिन आ चुका है। इसी तरह रजब, शबान, रमजान को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने इनकी खास कबूलियत की घड़ियों की कदर की होती, तो आज हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। जो कदर करता है, जो इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो रब करीम से 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाजती है। बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाता है, बे औलाद है तो नरीना औलाद मिल जाती है। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तो जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम पढ़ना है। ये रब करीम का सफाती नाम है। ये रब करीम का एक ऐसा जलाली इसमें आजम है कि जब कोई बंदा परेशानी में, जिसे कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो और रब के सामने मंगता बन के या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ता है, तो रब की जात जलाल में आ जाती है। जब रब फरमा देता है तो फिर रिस्क और दौलत का तूफान आ जाता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, जिसके लिए आप कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से मिल जाएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने के बाद मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जो हर किसी को जुबानी आती है।
آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جمادی الثانی کے مہینے میں اتنی فضیلت اور برکت والی سورت ہے کہ آج جمادی الثانی کی 3 تاریخ پہلا جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پہ لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے پاس چل کے خود آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ 3 جمادی الثانی جمعے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ، جتنا مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں میرے بھائیوں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ پاک کا ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔